اور اگر پہلے سے بھی بتاتے تو میں تقریر میرے بس کا کام نہیں ہے. مجھے شاہ صاحب نے حکم دیا تھا کہ میں امجد کے بارے میں کچھ گفتگو کروں. ہماری بہت پرانی دوستی اور بھائی چارہ اور رفاقت کوئی 50 سے برسوں سے ادھر ادھر. ہم جو 70 کی دہائی کے شاعر کہلاتے ہیں, ہمارے سب سے نمایاں شعراء میں ان کا شمار ہوتا ہے, اور بہت اچھی غزل لکھی, بہت اچھی نظمیں لکھی. ابھی پچھلے دنوں ان کا تمام جو کام ہے شاعری کا, اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں ہمارے مترجم ہیں بیدار بخت, انہوں نے کیا. بہت اچھے ڈرامے لکھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن میں جو نامور لوگ ہیں دو چار, ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. خاص طور پہ 2 پروگراموں کا ذکر کرنا چاہیے. ایک تو ان کا پروگرام تھا جو وارث, جس کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں, وہ ایک طرح کا سنگ میل ہے, اور ڈرامے کی تاریخ جو ہے ملک کی, صرف ٹیلی ویژن کا نہیں باہر بھی وہ بہت اہم ڈرامہ سمجھ جاتا ہے. بالکل اسی طرح انہوں نے ایک سیریز کی تھی لٹریچر پر شاعروں کی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں میں کلاسیکی شاعری پر جیسی اچھی نظر امجد کی تھی, شعراء کی کم کم ہوتی ہے. عام طور پر نقاد تو ظاہر ہے یہ ان کا منصب ہے کہ وہ اس پہ گفتگو کریں, مگر جو ان کی نئے پرانے شعراء پر ان کی گفتگو ہے, اور جو ٹی وی پہ انہوں نے غزل گو شعراء پہ کام کیا, بہت ہی اہم ہے. کالم انہوں نے لکھے, ٹریولاگ انہوں نے لکھے, اور مشاعروں میں ہمارے ساتھ میں تو شاید بعد میں شامل ہوا, وہ ہم سے پہلے سے شعر لکھ رہے تھے اور مشاعروں میں شرکت کرتے تھے. ساری دنیا میں جہاں کہیں اردو بولی سمجھی پڑھی جاتی ہے, امجد کا نام بہت عزت سے, بہت محبت سے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب سے مقبول ترین ادبی شخصیتوں میں اگر 2-4 لوگ ہیں تو ان میں ان کا شمار ہے. اب میں آپ سے گزارش کروں کہ کوئی ابھی آرٹس کاؤنسل کے کراچی کی کانفرنس میں, جو بہت ہی اہم کانفرنس تھی, اس میں تشریف لائے, اور وہاں وہ گر پڑے تھے اس خانے میں اور کمرے میں, اور وہ لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی مشکل وقت سے گزر رہے ہیں. صابر تھے, ذکر اس کا نہیں کرتے تھے. ابھی کوئی 15-20 دن ہوئے پہلے میں نے ان سے کوئی بات کی تو کہنے لگے کہ میں نے سنا تھا کہ ان کو تکلیف ہو گئی, پھر تو کہنے لگے کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں. میں نے کچھ ان سے مذاقاً کہا, پھر وہ عمرے پہ چلے گئے, اور کوئی ہفتہ 10 دن ہوئے ہوں گے جب وہ واپس آئے, اور میرے ٹیلی فون پہ کوئی 2-3 دن پیشتر کوئی انہوں نے مجھے حکم دیا, وہ کر سکتے تھے ایسے. میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے ہاں شعراء جو ہیں وہ ہم عصروں کے ساتھ کچھ بہت اچھا سلوک نہیں کرتے. خیر بزرگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک نہیں کرتے, مگر میں نے کبھی امجد کو کلمہ ناسزا کہتے ہوئے, کوئی ناروا بات کہتے ہوئے نہیں سنا. اور میں ان سے عام طور پر جب وہ مشاعروں میں شریک ہوتے تو میں اپنی پسند کی غزلیں یا کوئی اس کا شوشہ چھوڑ کر ان سے مسے دے کر ان سے پڑھوایا کرتا تھا. اور مجھ کو ہم لوگ سفر میں ہم ادھر آ رہے تھے کہ ہمیں راستے میں ٹیلی فون آیا کہ شکیل جاذب نے فون ریسیو کیا, اور ابھی وہ گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی کہ مجھے یہ خیال ہوا کہ یہ ہمارے کسی شاعر کی رخصتی کا فون ہے, اور وہ فون جو تھا وہ امجد کے بارے میں ان کے رخصت ہو جانے کا فون تھا. یہ کلیشے ہے بہت, ہم یہ کہتے رہتے ہیں روز, ایک آدمی رخصت کوئی نہ کوئی ہو جاتا ہے, ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ خلا ہو گیا ہے, اور ایسا خلا ہو گیا ہے, اور ایسا خلا ہو گیا, مگر اس کے مفہوم و معنی سے اس طرح سے آشنا نہیں ہوتے. مگر امجد کا جانا واقعی ایک ایسی بات ہے کہ جس کی کمی بہت محسوس کی جائے گی. ہمیں کوئی محفل ایسی یاد نہیں ہے جو مثلا یہ جو 2-3 آدمی تھے ہر وقت ساتھ رہتے تھے ایک زمانے میں, اب مجھے نہیں معلوم کہ رہتے تھے کہ نہیں رہتے تھے. عطاء الحق قاسمی صاحب اور امجد اسلام امجد,
اور یہ دونوں جس محفل میں ہوں وہاں اب اس وقت ان کے لطائف اور ان کی شگفتہ بیانی کا ذکر کرنا شاید بے محل بھی ہوگا، مگر یہ ضرور ہے کہ انہوں نے بہت اچھی زندگی گزاری، بہت کامیاب زندگی گزاری. انہوں نے درس و تدریس میں اور ہمارے اردو سائنس بورڈ کے بہت دیر انہوں نے وہاں بھی بہت اچھا کام کیا. پنجاب ٹیکسٹ بورڈ میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا. ابھی پچھلے ہی برس ان کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا، مگر وہ ان تمام چیزوں سے بالا تر تھے. جہاں کہیں بھی امریکہ میں، یورپ میں، کسی جگہ مشرق وسطیٰ میں جہاں بھی امجد جاتے تھے بہت محبت سے ان کو سنا جاتا تھا. پیچھے سے آوازیں آتی تھی محبت کی ایک نظم وغیرہ، اور وہ نظم سناتے تھے. اپنے بیٹے علی ذیشان کے لیے کوئی نظم وہ نظم سناتے تھے. بہت یاد آئیں گے. ابھی یہ وقت جو ہے اس تفصیلی گفتگو کا نہیں ہے. ہم شکر گزار ہیں احمد شاہ صاحب نے ایک سیشن جو کل یا پرسوں امجد کے لیے ہونا تھا ان کی موجودگی میں، اس کو انہوں نے تعزیتی ریفرنس سے بدل دیا ہے، اور اس میں شرکائے بزم جو ہیں وہ امجد کی شاعری اور ان کے کام پر گفتگو کریں گے. انہوں نے ڈرامہ لکھا، انہوں نے کالم لکھے، انہوں نے سفرنامے لکھے، انہوں نے تنقیدی مضامین لکھے، اور ان سب سے بڑھ کر انہوں نے شاعری کی. اور ان کی شاعری ایسی ہے کہ جس کو محبت سے پڑھا جاتا ہے اور تاکہ لوگ اس کو یاد رکھتے ہیں. ایسے شاعر کم ہیں جن کو ایسی محبت ملی ہو اور ایسی مقبولیت ملی ہو جیسی امجد کو ملی. بہت مہربانی. اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے. شکریہ افتخار عارف صاحب. میں اب ملتمس ہوں محترمہ کشور ناہید صاحبہ سے کہ تشریف لائیں. محترمہ کشور ناہید صاحبہ.